اب یہ 2-4 نعرے لگاؤ گے، وہ جو جیل میں بیٹھا ہوا آپ کا بزرگ ہے وہ دیکھے گا، شاباشی دے گا۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی نوکری جو ہے بہت ضروری ہے۔ پاکستان میں تباہی، بربادی، تقسیم اور نفرت پھیلاتا ہے وہ محب وطن نہیں ہو سکتا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگائی گئی لیکن ایک بھی کارکن نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔ خود کو آگ لگائی ہمارے کارکنوں نے، خود کو جلایا، لیکن آپ نے 9 مئی کو پورے پاکستان کو تنگ کر دیا۔ جس فراغ دلی کے ساتھ آپ نے اس سائٹ پر ٹائم دیا ہے اس سے آدھا ٹائم صرف مجھے دے دیجئے گا، انشاءاللہ پوری تسلی کرواؤں گا صاحب۔ آج اس ایوان کی فاضل ممبر جس نوکری کے تانے ہمیں دے رہی ہیں وہ بڑی شد و مد کے ساتھ 2.5 سال سے وہی نوکری سر انجام دے رہی ہیں۔ آج مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہماری قابل عزت بہن، اور میں ہمیشہ عزت کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرتا ہوں، گفتگو نہیں کر رہی۔ آج گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دہرائی جا رہی ہے اس ایوان کے اندر۔ میں جب بی بی شہید ہوئی جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ہمارے سیاسی اختلافات تھے لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر ہم نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آواز بلند کی۔ لیکن جو بہن کہہ رہی ہیں کہ پورا پاکستان میں ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، تو بی بی کی شہادت کے بعد جس طریقے سے بلوچستان اور سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر پراپرٹیز کو جلایا گیا، ایکسائز کے آفیسز کا ریکارڈ آگ لگائی گئی، آپ کے گاڑیوں کے ریکارڈ کو تلف کر کے ان کی جعلی فائلیں بنا کر آج اسی بی بی شہید کی پارٹی کے نمائندگان ان گاڑیوں کو استعمال کرتے رہے۔ جناب اسپیکر، یہ دیکھیں میری بہن ہے، میں امید کر رہا تھا کہ یہ اس ایوان کے ماحول کو اچھا رکھیں گی۔ جناب اسپیکر، وہ پارٹی جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی کریکٹر اسیسینیشن کی، جس کے سربراہ کے بارے میں شہید بی بی نے یہ بات کہی کہ یہ $10 ملین اسامہ بن لادن سے لے کر آیا ہے، آج بی بی شہید کی پارٹی اسی ڈکٹیٹر کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، آج اسی پارٹی کے قائد کے ساتھ بیٹھی ہے۔ یہ بھٹو کے نظریے کی بات کرتے ہیں، بی بی شہید کے نظریے کی بات کرتے ہیں، وہ نظریہ جناب ڈپٹی اسپیکر دفن ہو چکا۔ جب بی بی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے والوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے، اور جناب ڈپٹی اسپیکر جس عمران خان کی یہ بات کرتے ہیں اس کی کوئی پراپرٹی اس ملک سے باہر نہیں ہے، وہ لنڈن کے اجور روڈ پہ یہ نہیں پتا کہ کس کی پراپرٹی ہے، وہ فلیٹ لے کے نہیں بیٹھا ہوا، اس کا سب کچھ اس ملک کے اندر ہے، وہ 2 مہینے کے اندر ایگریمنٹ سائن کر کے اس ملک سے بھاگا نہیں، وہ آج بھی جیل کے اندر 10-12 کے سیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور کاش جناب ڈپٹی اسپیکر، کاش ہم اپنے لیڈروں کی مدح سرائی کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، آج جس سپریم کورٹ کے فیصلے کو روکنے کے لیے 2 سیکنڈز کے اندر قانون کا کھلواڑ کیا گیا، اسی سپریم کورٹ نے قرآن کے اندر تعریف کی، ہم ابھی تک خاموش ہیں۔ آج لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، جناب والا وہ میٹنگ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ہم پچھلی میٹنگ کا حصہ تھے، ان کا سیشن تھا، میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا اس لیے کہ وہ میرے اوپر فرض ہے کہ میں اس کی بریفنگ کو باہر لیک نہ کروں، لیکن جناب ڈپٹی اسپیکر، کوئی قاضی ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، ہمیں کسی قاضی کا بار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ قرآن کے اندر تحریف کریں، آپ ختم نبوت کے قانون کے اندر تعریف کریں۔ آپ ابھی میری بہن اسرائیل کی بات کر رہی تھی، آپ کو پتا مرزائیوں کا سب سے بڑا سینٹر کہاں پہ ہے جناب ڈپٹی اسپیکر؟ دیٹ از ان حیفا، اسرائیل۔ اور اس کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ پاکستان سے سپورٹ کہاں سے مل رہی ہے اسے؟ ہماری عدالت نے اس فیصلے کے اندر
13 شقیں ایسی ہیں جس کے اندر صراحتاً قرآن کے اندر تحریف کرنے کی اجازت دی ہے. سر ہم اگر رسپانسبلٹی کے ساتھ اس مسئلے کو قومی اسمبلی میں حل کرنا چاہتے ہیں تو اسے یہاں پر حل کرنے دیں، وگرنہ قرآن کی تحریف کے اوپر یہ شاہراہیں پرجیں گی لاکھوں کے سمندر کے ساتھ. کوئی قاضی صاحب کیا کہتے ہیں؟ قاضی صاحب قابل احترام ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے. سر سب سے پہلے اس ایوان کی کنٹیمپٹ ہے، کنٹیمپٹ آف کورٹ بعد کے اندر ہے، اور اسلامک ہسٹری کے اندر جورسپروڈنس کے اندر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. وہ قاضی اگر کسی اور بات پر جواب دہ ہے تو وہ اس بات پر بھی جواب دہ ہے کہ اس نے قرآن کے اندر تحریف کی ہے. اور اس کے اوپر یہ ہمارے ایوان کے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اتنے سینئر ممبر ہیں، یہ یہاں پر موجود ہیں، علی محمد صاحب میرے بھائی موجود ہیں. سر کو بتائے گا کہ وہ لا اینڈ جسٹس کی پبلک وہ اس کی میٹنگ کب ہوگی؟ اگر وزیر قانون صاحب اس کا آج ہی اعلان نہیں کرتے سر، تو سر میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کے اس فیصلے میں موجودہ حکومت شامل ہے. لاسٹ ٹائم بھی ختم نبوت کے اس ایشو پر یہ آواز بلند ہوئی تھی. سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آل رسول ہے ٹائم دیں گے. میں ایک بات عرض کروں سر، یہاں پر کسی کی قیادت دلی ہوئی نہیں ہے اتنی. یہ جو اپنے آپ کو بہت یہاں پر آ کے جمہوریت کے چیمپئن، فلاں کے چیمپئن، فلاں کے چیمپئن بیان کرتے ہیں. میں وہ سر جملہ ایسا ہے کہ میں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن پر نہیں جاتا، دل تو بڑا کرتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں سر، جس عوامی خدمت کی، جس جمہوریت کی یہ بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو دفن کر دی تھی. 8 فروری کو صرف عمران خان کا نام گونج رہا تھا. سر قوم صرف عمران خان کے اوپر، آپ گزشتہ روز دیکھیے سوابی کے اندر جو جلسہ عام ہوا، اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کلومیٹرز کے اندر عوام کھڑی. وہ یہ چاہتی تھی، وہ یہ چاہتی ہے، وہ یہ چاہتی رہے گی کہ ایکسپائرڈ لیڈرشپ سے اس قوم کی جان چھڑوائی جائے، اور جو قوم کا حقیقی ترجمان ہے وہ یہاں پر لایا جائے. اور جناب والا، یہ دوسروں کی عزتیں اور پگڑیاں اچھالنے والے، ہم تو اگر اس سائیڈ پہ اس بینچ سے ہمارے کسی بھی معزز رکن کی گھر کی چادر چار دیواری کی تقدیس کی پامالی ہوگی، سر سب سے پہلے میں کھڑا ہو کے آواز بلند کروں گا. لیکن سر یہاں پر ایک ہمارا اس ہاؤس کا ایم این اے ہے جس کی 90 سال کی ماں دعائی دے رہی ہے کہ مجھے میرا بیٹا بازیاب کروا دو، اس کے اوپر اس سائیڈ سے اس ایوان سے ایک آواز بلند نہیں ہوئی. جناب والا، گھروں میں لوگوں کی عزتوں سے کھیلا گیا. وہ میرا بھائی شہریار افریدی بیٹھا ہے، جو سلوک اس کے ساتھ ہوا، کیا اب ہم نے ماؤں بہنوں کے اندر بھی تفریق کر دی ہے کہ تمہاری ماں بہن مقدم ہے، میری ماں بہن مقدم نہیں ہے؟ وہ پنجاب کے اندر بیٹھا ہوا وہ بدمعاش آئی جی روز ہمارے گھروں کی پامالی کرتا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ کی سرپرستی کے اندر جناب والا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے ڈرنا چاہیے جب یہ وقت کا پہیہ بدلے گا، اور اگر نہ بدلا کوئی ہماری عزت پر ہاتھ ڈالے گا، وہ ہم ہاتھ کاٹ کے پھینکیں گے، وہ ہاتھ ہم واپس نہیں جانے دیں گے. ہر چیز کی ایک لمٹ اور ایک حد ہوتی ہے. جناب والا، میں آپ سے ملتمس ہوں، میں آپ سے ملتمس ہوں سر میں آپ سے ملتمس ہوں. سر میری بہن نے بڑا وقت لیا سر، میں تو انہیں بہن کیا کے بلا رہا ہوں سر. انہوں نے تو ہمیں نوکری کے بھی تانے دے دیا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. ہم تو صرف گنبد خضرا والے کے نوکر ہیں، ہم اور کسی کے نوکر نہیں ہیں. ہم نے صرف اس گنبد کی نوکری کر رہی ہے. جناب آپ کے جد کی، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کے جد کی، سر آپ کو تو میرا ٹائم 3 گنا کر دینا چاہیے سر. میں آپ کے جد امجد کی بات کر رہا ہوں. سر گزشتہ 2.5 سال کے اندر آپ اکانومی دیکھ لیں سر. یہ آج سر چھوڑ دیں، ساری چیزیں چھوڑ دیں سر. یہ سارا کچھ جو آج کیا گیا ہے سر، یہ جو آج سارا کچھ کیا گیا ہے، ہمارے 2-3 وزراء کو چھوڑ کے ٹریجری بینچز میں سے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ آج آیا کیا ہے. ان کو تو بتلایا نہیں گیا سر. وہ تو آرڈرز آتے ہیں کہ شام کے 5 بجے سے پہلے یہ امپلیمنٹ کرنا ہے. ایسا نہ کریں، اس ایوان کی روح کے ساتھ نہ کھیلیں سر. یہ ایوان کی لوگ اس ایوان کی طرف دیکھ رہے ہیں سر، لوگوں کی نظر ہماری طرف ہے. میں
اب وہ چونکہ کسی میرے بھائی نے فاضل نے بات کی تھی تو میں جواب دے بھی دیتا سر. اب وہ میری بہن ہے, میں اس کو کیا کہوں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. ہمارے گھروں میں تو یہ تربیت ہے کہ بہنیں بھائیوں کو دیکھ کے آواز نیچی کر لیتی ہیں, نظر نیچی کر لیتی ہیں, وہ بھائیوں پر تانا زنیاں نہیں کرتی ان اعمال کے لیے جو بھائیوں نے نہ کیے ہوں. اور ہمارے بزرگوں نے بھی ہماری تربیت یہ کی ہے کہ جہاں بہن دیکھو اس کو بات نہ کرو. میں سر میں صرف لاسٹ بات آپ کو عرض کرنا چاہوں گا تحریف قرآن کے حوالہ سے. اور سیکنڈلی اس ایوان میں سر یہ جو بھاشن دیا جاتا ہے نا, میں سمجھ رہا تھا شاید بجٹ پیش ہونا شروع ہو گیا سر, اتنا لمبا پوائنٹ آف آرڈر تھا. یہ جو سر بھاشن دیے جاتے ہیں اس کے اوپر میری سر ریکویسٹ ہے, میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں سر میری غلطی ہے, میں خود معافی مانگوں گا, معذرت کروں گا, لیکن ہمیں ایک دوسرے کو تانے دینا بند کر دیں. آپ کے تانے دینے سے ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا سر, ہم نے اس کے ساتھ کھڑے رہنا سر. بہت شکریہ سر, تھینک یو. شکریہ.